بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں مجھے اکثر خواتین اور لڑکے، لڑکیاں اور مرد پوچھتے ہیں کہ وہ ہے ان کے بالوں کے گرنے کے بارے میں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس پہ بہت ہی تفصیلی بات کروں گا۔ اس کے وجوہات کو بیان کیا جائے گا، اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کھانے کی ادویات، بالوں میں لگانے کی ادویات اور تیل جس کی وجہ سے جو گرتے ہوئے بال رک جاتے ہیں اور جو بال گر چکے ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ واپس اگاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کروں، میں چاہوں گا کہ جن مرد و خواتین نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو آنے والے جو جتنی بھی بہترین ویڈیوز ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی رہیں اور طب کا ایک بہترین نالج ان کو ملتا رہے۔ آج کے دور میں ہر انسان، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، وہ اپنے بالوں کے جھڑنے کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو دور حاضر میں اس کی سب سے بڑی دو وجوہات ہیں۔ ایک مردوں کے اندر مردانہ ہارمونز کا امبیلنس ہو جانا، اور دوسرا خواتین کے اندر جو ہے ان کے فیمیل ہارمونز کا ڈسٹرب ہو جانا۔ مردوں کا چونکہ مزاج بھی خشکی والا ہے، اور جب ان کے اندر مردانہ ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بال جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواتین میں ہارمونز امبیلنس ہونے سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی ماہواری جو ہے وہ ارریگولر ہو جاتی ہے یا آنی بالکل بند ہو جاتی ہے، یا ان کو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے چہرے اور جسم پر بال بہت زیادہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن سر کے بال پتلے ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جینیٹیکل پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی وراثت کے اندر اگر کسی لڑکی کی باقی بہنیں اور مائیں جو ہیں ان کے بال جھڑتے ہیں اور پتلے ہیں تو یہ وراثت میں اس بچی کو بھی یہ پرابلم آئے گی کہ اس کے بال بھی اپنی بہنوں اور اپنی ماں کی طرح ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر ہمارے جتنی بھی غذائیں ہم کھاتے ہیں، جتنے بھی پھل ہم استعمال کرتے ہیں، ان پر ضرور سے کہیں زیادہ جو ہے وہ سپرے کیا جاتا ہے جو کیڑوں کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سبزیوں کے اندر، پھلوں کے اندر اور اناج کے اندر غذائیت پوری نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ پھل، یہ سبزیاں اور یہ غذائیں کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو بھی پوری غذائیں جب نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ ہمارے بالوں کو بھی جو ضروری غذا سے جو منرلز ہوتے ہیں، جو وٹامنز ہوتے ہیں وہ نہیں مل پاتے تو پھر ہمارے بال جو وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کل دیکھیں اتنی زیادہ پولوشن ہے، پہلے تو ہم کہتے تھے گاؤں میں پولوشن نہیں، اب تو گاؤں میں بہت زیادہ پولوشن ہو گئی ہے، جگہ جگہ فیکٹریاں لگ گئی ہیں، فیکٹریوں کے دھوئیں، کیمیکلز، یہ ساری چیزیں ہمارے بالوں کو متاثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے وہ روکھے ہوتے ہیں، ڈرائی ہوتے ہیں، ان کے سرے جو ہیں اینڈ والے سرے جو پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور بال باریک ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جس شخص کو بھی دیکھ لو، آپ اس کا وٹامنز کو چیک کروا کے دیکھیں، اسی کے اندر وٹامنز کی کمی ہے، تو بالوں کی گروتھ کے لیے بھی تو وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف سر پہ آئل لگا لیں، اس سے مخصوص جڑی بوٹیوں سے دھو لیں تو اس سے بال گرنا ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم ان کے وٹامنز کو ایسی پھلوں کے ساتھ یا ڈرائی فروٹس کے ذریعے پورا نہیں کر لیتے، بال گرنا بند نہیں ہوں گے۔
اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین جو سن یاس کی عمر کو پہنچتی ہیں، یعنی جس وقت ان کے مینسز بند ہو جاتے ہیں، جو عام طور پر عمر جو ہے وہ 45 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس وقت ان کے اندر جو میل ہارمونز ہیں ان کا لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے ان کے بلڈ میں بڑھتا ہے، اور پروجسٹرون ہارمونز لیول جو وہ کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو ان پہ موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا ان کے چہرے پہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول ہارمونز کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے بال جو ہیں وہ بھی باریک ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے علاج کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جب تک آپ بیماری کی اصل وجہ کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ بیماری کیا ہے؟ بال جھڑنے کے بارے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ خواتین جن کو پی سی او ڈی کی پرابلم ہے، یعنی پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز کی پرابلم ہے، یا جن کے مینسز جو ہیں وہ رک گئے ہیں، یہ ارریگولر ہیں، یا وہ خواتین اور حضرات جن کے اندر خون کی کمی ہے، جب تک ہم ادویات دے کر ان تینوں چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتے، یعنی پی سی او ایس کا علاج نہیں کرتے، یا جب تک ان کے مینسز کو ہم ریگولر نہیں کرتے، یا ان کے اندر خون کی کمی کو غذاؤں کے ذریعے، پھلوں کے ذریعے، جوسز کے ذریعے پورا نہیں کرتے، تب تک بھی ان کے بال گرنا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب اس کے علاج کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کھانے والی ادویات ہم دیں گے، اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے یہاں نسخہ لکھا ہے۔ ملین نمبر 4 کا نسخہ ہے اجوین دیسی، پودینہ، بابچی ہر ایک 10-10 گرام، اور گندھک آملہ سار 30 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو الگ الگ فائن پاؤڈر کر کے مکس کر لیجئے گا، اور 500 ملی گرام کا ایک کیپسول جو روزانہ رات کو کھائیے۔ یہ بالوں کی خشکی کو ٹھیک کرتا ہے، یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے فولیکلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور گرتے ہوئے جو بال ہیں وہ دوبارہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سر کے اندر اس خشکی کی وجہ سے جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، یعنی جو بال باریک ہو رہے ہیں تو ان کے کھانے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور بالوں کو ہفتے میں کم از کم جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے آپ نے آملہ، ریٹھا اور سیکا کائی جو ہے تینوں چیزوں کو برابر وزن میں لے کے ان کا پاؤڈر کر لینا ہے، اور 20 گرام یہ پاؤڈر ایک ساشا شیمپو کے اندر مکس کرنا ہے، اور اس شیمپو کو کم از کم آدھا گھنٹہ تک آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگائے رکھنا ہے۔ اس سے بالوں کی نیورشمنٹ ہوتی ہے۔ سیکاکائی، ریٹھا اور آملے کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں وہ بالوں کی غذائی قلت کو پورا کرتے ہیں، جس سے بال جو ہے ایک تو ان کی خشکی اور سکری ختم ہوتی ہے، اور بال طاقتور ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو بڈز ہیں یعنی ان کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں، اور نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری چیز جو تیل کے بارے میں ہے، میں نے آپ کو پہلے ملین نمبر 4 کا ایک نسخہ جو پہلے بتایا ہے، اس میں سے آپ نے 50 گرام یہ پاؤڈر لینا ہے، اور تلوں کا تیل جو ہے وہ آپ نے 250 ml یعنی 1 پاؤ لینا ہے۔ تیل کو اچھی طرح گرم کرنا ہے، جب وہ خوب گرم ہو جائے چولہا بند کر دیں، اور یہ پاؤڈر جو ہے اس تیل میں شامل کر کے اس پتیلی کا ڈھکن جب بند کر دیں۔ صبح کو آپ نے رات کو بنانا ہے، اور صبح کے وقت آپ نے تیل جو ہے وہ نتھار لینا ہے، اور یہ باقی جو ادویات ہیں وہ نیچے بیٹھی ہوں گی، اسے آپ نے پھینک دینا ہے۔ یہ تیل روزانہ رات کو آپ نے بڑے آرام کے ساتھ ایسا بالوں کی جڑوں میں آپ نے لگانا ہے، اور صبح کسی بھی اچھے شیمپو سے آپ اسے دھو لیں، تو انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ تینوں چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں، کھانے کی دوا اور شیمپو کے اندر آملہ، ریٹھا اور سیکاکائی کا پاؤڈر ملا کے لگانا، اور یہ سرسوں کا یہ جو تیل میں نے آپ کو بتایا ہے، تلوں کے تیل جو ہم نے تیار کیا ہے ملین نمبر 4 ملا کے، اس کو آپ جو ہے فلٹر کر کے رکھیں، اور بڑے آرام کے ساتھ آپ نے بالوں کے جڑوں میں لگائیں گے، تو انشاءاللہ 7 دن کے اندر ہی جو ہے ایک تو جو پرابلمز اندرونی ہے خواتین کی، اس میں کافی یہ نسخہ فائدہ دیتا ہے،
یعنی ان کے PCOD پرابلم اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے مینسز جو ارریگولر ہوتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے مینسز بند ہو چکے ہوں تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات جو ہیں جن کے اندر سر کے اندر جو ہے وہ ڈینڈرف ہوتی ہے، خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ نسخے استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی اور دوا کے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بہت ہی نیچرل ہیں میڈیسنز ہیں، ان کا کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور میں نے آپ کو طب کے اصول اور قانون کے مطابق وہ نسخہ بتائے ہیں، جس کی بنیادی جو فعل یہ ہے کہ جسم کے اندر ہارمونز کو ریگولر کرنا، خشکی اور تیزابیت کو ختم کرنا، بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرنا اور بالوں کو گرنے سے روکنا، اور گرے ہوئے بالوں سے فولیکلز کو دوبارہ جو ہے بڈز کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا اور ان میں سے بالوں کو پیدا کرنا، ان کا معمولی سا جو ہے یہ کام ہے۔ ویسے تو ان کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن جن خواتین و حضرات کے بال گرتے ہیں صرف 1 ہفتہ استعمال کریں، یہ شرط ہے کہ جس طرح کہ میں بتایا ویسے کریں، انشاءاللہ ان کے بال گرنا بالکل بند ہو جائیں گے۔ پروفیسر حکیم محمد اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔